ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اب یہ دعا ایسی ہے کہ اگر بندہ یہ کثرت سے مانگے اللہ تعالیٰ تو اولاد کی تربیت کے لیے، اولاد کی بہتری کے لیے، یا میاں بیوی کے ازدواجی تعلقات کے لیے یہ دعا جب بندہ مانگے تو اللہ تعالی عام طور سے اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتے ہیں، اور پھر واقعتاً اولاد اور ازواج آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتے، بشرطے کہ مانگنے والا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مانگے. کوئی جو نہ شنا سے ادا ہو تو کیا علاج، ان کی نوازشوں میں تو کوئی کمی نہیں، لہذا مانگنے کی طرح مانگو. میں نے ایک بزرگ سے سنا، بڑے عالم کے بارے میں سنا کہ وہ فرماتے تھے کہ الحمدللہ میں روزانہ نماز میں جو درود شریف کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے تحیات میں نا، جب آخری رکعت میں بیٹھتے ہیں تو درود شریف ہوتا ہے، اس کے بعد ایک دعا ہوتی ہے. عام طور سے لوگ ربنا آتنا فی الدنیا پڑھ لیتے ہیں کوئی. تو وہ فرماتے تھے کہ میں ساری زندگی جب سے میرے نکاح ہوا اس وقت سے میں یہ دعا پڑھتا تھا، مانگتا تھا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میری ساری اولاد میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، کیونکہ کوئی نماز خالی نہیں تھی اس دعا سے. ربنا هب لنا، یہ جو دعا مانگتے ہیں نا یہ درود شریف کے بعد آخری رکعت میں، تو اس میں عام طور سے ہم جو نماز کی کتابوں میں دعائیں لکھی ہوتی ہیں وہی سمجھتے ہیں کہ بس یہی پڑھ لی. کبھی اس میں ربنا آتنا لکھی ہے، کبھی اجعلنی مقیم الصلاۃ وغیرہ لکھی ہے وغیرہ، رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. تو لیکن یہ دعا ایسی ہے، یہ جگہ، یہ مقام اس وقت ایسا ہے کہ اس میں کوئی ایک دعا نہیں منقول کہ بس اسی کو مانگنا ہے ہر وقت. یہ وقت ہے در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہوئی، اللہ نے توفیق دی، نماز پڑھی، 4 رکعتیں پڑھی، 2 رکعتیں پڑھی، 3 رکعتیں پڑھی، جتنی بھی اللہ نے توفیق دی پڑھی. جب بالکل ختم ہونے لگا، نماز ختم ہونے لگی، قیام ہو گیا، رکوع ہو گیا، سجدہ ہو گیا، قعدہ ہو گیا، جب رخصت ہونے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے مانگ لو یار، اس وقت کچھ جا تو رہے ہو، جانے سے پہلے کچھ مانگ کے جاؤ. جیسے بادشاہ کے دربار میں آپ جائیں کسی کے، اور سلام دعا کرنے کے بعد، ملاقات کرنے کے بعد وہ کہے کہ بھئی کوئی میں بتاؤ میں تمہاری کیا خدمت کروں، تو اس وقت جو بہترین بات، زیادہ سے زیادہ بہتر چیز جو ہے وہ مانگ لینا چاہیے نا بندے کو. ہمیں تو سب پتہ ہی نہیں ہم مانگ کیا رہے ہیں، پڑھ کیا رہے ہیں. اتحیات پوری پڑھ لی اور پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا ہو گیا. التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تحیہ کرنا ہے، اس کے بہترین حمد و ثنا کے الفاظ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنے ہیں. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا ہے. اور السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر بھی اللہ تعالیٰ سلامتی نازل کرے اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی نازل کرے. اور پھر درود شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ سب پڑھ لیا، اب سلام رہ گیا، بس اس کے بعد رخصت ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ارے بندے اب یہی تو وقت ہے تیرے مانگنے کا.
تو اب تو کچھ مانگ لے. تو وہاں ضروری نہیں ہے کہ بس ایک ہی دعا مانگ لی بس کافی ہو گئی. جتنی چاہو مانگو. قرآن کی جتنی دعائیں ہیں ساری مانگ لو, کوئی بھی مانگ لو. اور احادیث میں جو نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں منقول ہیں وہ مانگ لو, جو چاہو مانگ لو, اور کثرت سے مانگ لو, جتنا تمہارے پاس وقت ہو دعا مانگنے کا. تو مانگو تو یہ رخصتی تحفہ ہوگا اللہ تبارک و تعالی کی طرف. اب ہمیں کیونکہ پتہ ہی کچھ نہیں, ایک خودکار مشین ہے جو چل رہی ہے, وہی سورہ فاتحہ پڑھ رہی ہے, وہی سورت پڑھ رہی ہے, وہی رکوع میں جا رہی ہے, وہی سجدے میں جا رہی ہے, وہی بیٹھے بیٹھے بس یاد ہے, پوری طرح رٹا ہوا ہے معاملہ التحیات سے لے کے اور ربنا آتنا تک سب کچھ رٹا ہوا ہے. دل کہیں ہے, دماغ کہیں ہے, تصورات کہیں ہیں, لہذا پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو جو بندے اللہ کے وہ سوچ سمجھ کے کرتے ہیں, تو وہ بزرگ کی بات بتا رہا ہوں, تو وہ کہتے ہیں میں ساری آخر میں جو دعا مانگتا تھا وہ یہ مانگتا تھا, ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. تو محض ایک رسمی کارروائی نہیں بلکہ دل سے مانگتے تھے, ہر نماز میں مانگتے تھے. آپ سوچو کہ کتنی رکعتیں آدمی پڑھتا ہے, اگر صرف فرائض اور سنتوں پر ہی اکتفا کریں تو کتنی مرتبہ مانگی گئی ہے دعا سارے دن میں, اگر آدمی پڑھتا رہا تو درجنوں, روزانہ درجنوں بار اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے. تو اگر آدمی سوچ سمجھ کے اور دھیان کے ساتھ مانگے گا تو پھر ممکن نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رد فرما دے. تو اس وجہ سے اس کا دھیان بہت کرنا چاہیے. یہ دعا کثرت سے مانگتے رہنا چاہیے اپنی اولاد کے بارے میں, اپنے ازواج کے بارے میں. اور حضرت علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اولاد کے حق میں والدین کی دعا سب سے زیادہ قبول ہوتی. تو اس واسطے اس سے کبھی مایوس ہو کر بیٹھنا نہیں چاہیے. اور آدمی سوچتا ہے میں مانگ تو رہا ہوں, لیکن میری اولاد جو خزانے کے طور پر مانگنے کے آپ نے فرمایا وہ یہ کہ رشد یعنی ہدایت کا کام, اچھا کام, نیک کام, اس کا عزم میرے دل میں پیدا فرما دیجیے. یعنی بسا اوقات انسان کسی کام کو اچھا سمجھتا تو ہے کہ یہ کام اچھا ہے, نیک ہے, ثواب کا ہے, اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا اجر ہے, لیکن ہمت نہیں ہوتی, اس لیے عزم نہیں کر پاتا. وقت کا عزم کہ میں ضرور کروں گا, یہ عزم نہیں ہوتا. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے مانگے کہ اللہ جو ہدایت کے کام ہیں ان کے اندر میرا عزم پختہ کر دیجئے, میں پکے عزم کے ساتھ, پکے ارادے کے ساتھ وہ کام کروں. یہ جو ہوتا ہے نا کہ باوجود اس کے کہ آدمی جانتا ہے کہ یہ کام اچھا ہے, نیک کام ہے, اللہ تعالیٰ کے یہاں پسندیدہ ہے, اجر و ثواب کا سبب ہے, مگر ہمت نہیں ہو رہی کرنے کی. جانتا ہوں ثبات طاعت و زہد, غالب کہتا ہے جانتا ہوں ثبات طاعت و زہد یا ثواب طاعت و زہد, پر طبیعت ادھر نہیں جاتی. اللہ بچائے, طبیعت نہیں جاتی. جانتا ہوں کہ اس کا ثواب ملے گا, جانتا ہوں کہ اس میں خیر ہے, بھلائی ہے, مگر طبیعت نہیں جاتی.
تو جب آدمی طبیعت کا غلام بن جاتا ہے کہ جو طبیعت میں چاہے گی وہ کروں گا، جو طبیعت نہیں چاہے گی نہیں کروں گا، تو پھر وہ غلام طبیعت کا ہو جاتا ہے، اللہ کا بندہ نہیں رہتا۔ اللہ کا بندہ وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکار پر لبیک کہے۔ تو اس لیے یہ مانگا کہ اسألک عزیمۃ الرشد، کہ میں آپ سے بھلائی کے کام کا عزم صمیم، پختہ ارادہ، یہ بھی میں آپ سے مانگتا ہوں کہ جب کوئی بھلائی کا کام سامنے آئے تو میں اس کے اندر پختہ عزم کر سکوں اور اس کو انجام دینے کی ہمت میرے اندر پیدا ہو جائے۔ پہلی چیز مانگی الثبات فی الامر، استقامت معاملے میں، اور دوسرے ہدایت کے کام کا صحیح عزم مجھے عطا فرما دیجیے۔ تیسری چیز فرمائی وشکر نعمتک، اے اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں، آپ کی نعمتوں پر شکر کی توفیق مانگتا ہوں۔ یہ بھی عجیب بات فرمائی، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق مانگی، کیونکہ انسان ایسا ناشکرا ہے کہ ہزار نعمتوں میں پل رہا ہو، نعمتیں اس کے اوپر چاروں طرف سے برس رہی ہوں، تو بسا اوقات نعمتوں کی طرف تو دھیان جاتا نہیں، اور ذرا سی کوئی تکلیف آ گئی، ذرا سی طبیعت کے خلاف کوئی بات ہو گئی، اس کا دکھڑا لے کر بیٹھ جاتا ہے۔ یہ ناشکری کی طبیعت۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرے۔ ناشکری شیطان جو ہے وہ لے جاتا ہے انسان کو ناشکرا بننے کی طرف۔ اس کی نگاہ ہمیشہ غلط اور ناگوار چیزوں کی طرف رہتی ہے، بری چیزوں کی طرف، میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ یہ ہو گیا۔ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں برس رہی ہیں چاروں طرف سے، اس کی طرف دھیان نہیں جاتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہی ہوتی ہے کہ بندہ شکر گزار بنے، ورنہ انسان کی اپنے نفس جو ہے نا وہ انسان کو ناشکری کی طرف لے جاتا۔ چنانچہ قرآن کریم نے فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ساری سلطنتیں، بڑی زبردست سلطنت عطا فرمائی تھی، ساری دنیا کی نعمتوں سے نوازا تھا، اور پھر فرمایا اعملوا آل داؤد شکرا، کہ اے آل داؤد شکر کی محنت کرو۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اور میرے بندوں میں شکر گزار بندے بہت کم ہیں۔ اللہ تعالیٰ شکایت فرما رہے ہیں میں کہ میرے بندوں پر اتنی نعمتیں نازل کرتا ہوں، سر سے لے کر پاؤں تک نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، میں نے ان کو بینائی ان کو دی، میں نے سماعت ان کو دی، بولنے کی طاقت ان کو دی، ان کو طاقت ان کو عطا فرمائی، رزق ان کو عطا فرمایا، زندگی ان کو عطا فرمائی، مگر نعمتوں کی طرف تو دھیان نہیں کرتے، اور ذرا سی تکلیف آ جاتی ہے تو اس کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ قلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں بہت کم ہے شکر گزار۔ تو اسی لیے یہ توفیق بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے کہ بندہ شکر گزار بنے۔ اسی لیے حضرت سلیمان علیہ السلام اتنے بڑے بادشاہ، ساری دنیا پر حکومت، پرندوں پر، جانوروں پر، ہواؤں پر حکومت، اور یہ کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اے پروردگار مجھے توفیق دیجئے کہ میں آپ کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکوں جو آپ نے مجھ پر کی ہیں اور میرے والدین پر۔ تو وہ بھی توفیق کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو شکر گزار بننا بھی اسی وقت ہوتا ہے جب بندے کو توفیق ملے، اور توفیق ملتی ہے اس کو جو مانگتا ہے توفیق۔ اس لیے آپ نے فرمایا مانگو اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنا شکر گزار بنا لیجیے۔ شکر نعمت، جب شکر گزار بن جاتا ہے بندہ تو پھر اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ
ہر وقت اس کے دل و دماغ میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تصور رہتا ہے کہ اس نے مجھے کس طرح نوازا ہوا ہے. اگر کوئی چھوٹی موٹی تکلیف آتی بھی ہے تو اس چھوٹی موٹی تکلیف کو کے مقابلے میں وہ نعمتوں کے شکر کی طرف زیادہ متوجہ ہوتا ہے. 3 چیزیں ہو گئی: استقامت اور نیک کام کے اوپر عزم اور ہمت. تیسرے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر. وحسن عبادتک، اور اللہ میں آپ سے آپ کی عبادت اچھی طرح کرنے کی توفیق مانگتا ہوں. عبادت ہی نہیں، عبادت کے حسن کی توفیق، یعنی اچھی طرح عبادت کرنے کی توفیق. عبادت تو بس اوقات آدمی کر لیتا ہے، لیکن ایسی عبادت کہ جو اچھی کہلائے وہ ہوتی ہے جو سنت کے مطابق، سنت کے مطابق عبادت کی توفیق. یہ بھی اللہ تبارک و تعالی. نماز پڑھ لی لیکن الٹی سیدھی پڑھی، سنت کے مطابق نہیں پڑھی، تو عبادت تو ہوئی لیکن حسن عبادت. تو اے اللہ، میں آپ سے آپ کی عبادت کا اچھی طرح انجام دینے کی توفیق مانگتا ہوں. حسن عبادت، یہ بھی اللہ تعالیٰ سے. پھر فرمایا وَلِسَانًا صَادِقًا، اور اے اللہ میں آپ سے سچی زبان مانگتا ہوں.